فور پلے کرنے کے بعد بھی اگر لڑکی کی شرمگاہ گیلی نہیں ہو رہی ہے، چاہے کسی بھی وجہ سے ہو، آپ اس کے لیے الگ سے کسی تیل وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں، جیسے ناریل کا تیل، جس سے کہ لڑکی کو درد نہیں ہوگا۔ السلام علیکم دوستو، اسلام دینی فطرت ہے اور اسلام میں زندگی کے ہر حصے کے بارے میں ہماری رہنمائی کی گئی ہے، پھر وہ چاہے شادی ہو یا کوئی اور خوشی کا موقع۔ ہمیں سبھی کے بارے میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اچھے سے بتایا گیا ہے۔ اسی میں شادی کی پہلی رات بھی داخل ہے۔ اسلام میں دین کا اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ جس سے حرام اور حلال میں فرق سمجھ آ سکے۔ نکاح کرنا آدھا دین مکمل کرنا ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہر مسلمان کو ضرور سیکھنا چاہیے۔ یہ بات یاد رہے کہ نکاح کرنا آدھا دین ہے اور نکاح سے پہلے جو کام کرنا حرام تھا اور بہت بڑا گناہ تھا، اب بیوی اور شوہر کے لیے وہ کام کرنا حلال اور بہت بڑی عبادت ثواب کا کام بن چکا ہے۔ شادی کی پہلی رات۔ یہاں پر اسلام میں شادی کی پہلی رات کے بارے میں بات کرنے کا ہمارا مقصد کوئی بے حیائی پھیلانا نہیں ہے۔ ایک ضروری جانکاری جو کہ ایک مسلمان کو ہونی چاہیے وہ دینا ہمارا مقصد ہے۔ جس کی شادی ہوگی وہ جانکاری تو کہیں نہ کہیں سے لے گا ہی، اگر صحیح جگہ سے نہیں ملی تو غلط جگہ سے، غلط جانکاری یا پھر دوسرے لوگوں سے سنی سنائی جانکاری سے اپنا نقصان کر بیٹھے گا، کیونکہ شریعت میں شادی زندگی کا ایک بہت ہی اہم مرحلہ ہے۔ شادی بھی شریعت کی نظر میں ایک عبادت ہے، جیسے کہ اور دوسری عبادتیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے۔ ہم دوسری عبادتوں کو اپنے گھر کے بڑوں سے پوچھ کر یا کتابوں میں پڑھ کر سیکھ لیتے ہیں، لیکن شادی میں پیش آنے والے مرحلے میں ہم شرم کی وجہ سے بات نہیں کر پاتے اور اس کے بارے میں ہمیں جانکاری نہیں ہو پاتی۔ اسی لیے یہاں پر دی گئی جانکاری صرف شریعت کی باتیں آگے پہنچانے کے لیے ہیں، نہ کہ بے حیائی اور بے شرم پھیلانے کے لیے۔ ہم یہاں شادی کے بعد پہلی رات کی کچھ بات کریں گے، لیکن یہ بات صرف اسلام سیکھنے کی نیت سے سنیے، دل میں کچھ گندگی نہ رکھیے اور نہ ہی کوئی غلط کمنٹ کریے۔ ہمارا مقصد صرف ان لوگوں کو اسلام کا صحیح طریقہ بتانا ہے جن کو اس بارے میں معلومات کم ہے یا ہے ہی نہیں۔ شادی کرنا سنت ہے اور اسلام کا ایک ضروری حصہ ہے، اسی لیے ہر انسان کو شادی کرنی چاہیے بغیر کسی جائز وجہ کے۔ اگر کوئی شادی نہیں کر رہا ہے یا دیر سے کر رہا ہے تو یہ اسلام کے خلاف ہے۔ جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے یا جن کے کسی قریبی کی شادی ہونے والی ہے، تو ان میں سے بہت سے لوگوں کے دماغ میں کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ اسلام کے حساب سے شادی کے بعد کی پہلی رات کو کیا کرنا چاہیے یا کیا نہیں کرنا چاہیے، یا اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ شوہر بیوی کی پہلی ملاقات۔ شادی کے بعد جب لڑکا کمرے میں جائے تو سب سے پہلے بیوی کو سلام کرے، خیریت معلوم کرے، اپنی حیثیت کے مطابق اچھا تحفہ دے اور کچھ کھلائے اور پلائے، اور تھوڑی بات کرنے کے بعد لڑکی کی پیشانی، اس کے پیشانی کے بال اپنی داہنے ہاتھ سے آہستہ سے پکڑے۔ ایک روایت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص نکاح کرے اور پہلی رات اپنی بیوی کے پاس جائے تو نرمی کے ساتھ اس کی پیشانی کے تھوڑے سے بال اپنے داہنے ہاتھ میں لے اور نیچے کر دے اور یہ دعا پڑھے۔ اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہ علیہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہ علیہ۔
ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے اس کی اپنی بیوی کی بھلائی اور خیر و برکت مانگتا ہوں اور اس کی فطری عادتوں کی بھلائی، اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس کی برائی اور فطری عادتوں کی برائی سے۔ اس کے بعد وضو کر لیجئے اور 2 رکعت نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نماز کوئی سنت، فرض، واجب نہیں ہے، یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے نفل نماز ہے، اس لیے اس کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی نیت سے پڑھ لیں تو اچھا ہے۔ نماز کی نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ پھر ہمیشہ جیسے نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی نماز پڑھیں اور دعا کریں۔ نماز اس طرح پڑھیے کہ لڑکا آگے ہو اور لڑکی اس کے پیچھے کھڑی ہو۔ نماز کے بعد شادی خیریت سے ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے اور یہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس شادی کو کامیاب بنائے، آگے بھی ہنسی خوشی رکھے اور نیک اولاد عطا فرمائے۔ نماز پڑھنے کے بعد کسی بھی کام میں جلد بازی نہ کریں، بلکہ لڑکی سے اس طرح بات کریے کہ اس کی تھوڑی جھجک دور ہو جائے۔ تھوڑا اپنے بارے میں بات کریے، تھوڑا اس کی سنیے۔ جب لڑکی کی تھوڑی جھجک دور ہو جائے تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل ہو جائیں۔ اس کے بعد آگے مرحلہ طے کریں۔ جب ساتھ میں سونے کا ارادہ کریں تو اس سے پہلے لڑکی کی اجازت لے لیں اور حیض یعنی پیریڈ تو نہیں چل رہے، اس کے بارے میں معلومات کریں۔ یہاں لڑکی سے اجازت لینے کا مطلب ہے کہ وہ اس عمل کے لیے تیار ہے کہ نہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ لڑکی تھکان یا کسی بھاری بھرکم کپڑا پہننے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے پریشان ہو۔ اس سچویشن میں آپ لڑکی سے بات کر کے اس کو راضی کریں یا یہ عمل نہ کریں۔ لڑکی کے ساتھ زبردستی بالکل نہ کریں۔ شرم کی وجہ سے لڑکی اگر کھل کر نہ بولے تو اس کی خاموشی سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ صحبت کرنے کا صحیح طریقہ۔ میاں بیوی کا ساتھ میں سونے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے بدن کو بلا ضرورت نہ دیکھیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی ان کے بدن کو دیکھا، نہ انہوں نے ساتھ میں سوتے وقت بلا ضرورت بات نہ کریں اور سوتے وقت اپنے اوپر ایک چادر ڈال لیں، یعنی پورا بدن کھلا نہ رہے۔ غلط قسم کی فلموں کو دماغ سے نکال دے کیونکہ وہ ویسیا ہوتی ہیں، اور یہاں پر یہ آپ کی بیوی ہے، اسی لیے صرف اسلامک طریقے کے حساب سے ہی ساتھ میں سوئیں۔ صحبت ایک دم سے شروع نہ کریں، بلکہ پہلے فور پلے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلا کریں، یعنی کہ تھوڑی دیر بات چیت کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ کھیلیں۔ ایسا کرنے سے آپ بیوی کو مطمئن کر سکیں گے۔ فور پلے کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ لڑکی کی شرمگاہ صحبت کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور آپ بآسانی صحبت کر سکیں گے۔ اس سے لڑکے اور لڑکی دونوں کی صحبت کرنے میں تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ بات یاد رہے کہ یہ باتیں شوہر کے لیے ہیں، کیونکہ بیوی ابھی شرم اور حیا کی وجہ سے کھل کر آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو پائے گی، اور اگر بیوی آپ کا ساتھ دے رہی ہو تو اس کو بے شرم نہ سمجھیں، بلکہ یہ تو اور اچھی بات ہے۔ نیک اور پاکیزہ لڑکی اپنے شوہر کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے۔ فور پلے کرنے کے بعد بھی اگر لڑکی کی شرمگاہ گیلی نہیں ہو رہی ہے، چاہے کسی بھی وجہ سے ہو، آپ اس کے لیے الگ سے کسی تیل وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں، جیسے ناریل کا تیل، جس سے کہ لڑکی کو درد نہیں ہوگا۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو جہاں چاہیں چھو سکتے ہیں
اور چوم سکتے ہیں، شرمگاہ کو چوم نہیں سکتے، چھو سکتے ہیں، اس کے علاوہ جہاں چاہے چوم سکتے ہیں۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ لڑکی کے اندر زیادہ خواہش ہوتی ہے، لیکن شرم کی وجہ سے وہ اس کو کہہ نہیں پاتی۔ تو آپ اس کا بھی دھیان رکھیں اور بیوی کو پوری طرح مطمئن کرنے کی پوری کوشش کریں۔ بہت سے لڑکوں کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ وہ جلدی سے فارغ ہو جاتے ہیں، تو اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ایک عام سی بیماری ہے۔ اس کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ فور پلے کریں، اور اگر فارغ ہو بھی جائیں تو الگ نہ ہٹ جائیں، بلکہ بیوی کے ساتھ کھیلیں، فور پلے کریں اور اس کو مطمئن کریں۔ صحبت کرنے کے آداب۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاخانے کی جگہ پیچھے کا مقام میں لڑکی سے صحبت سیکس کرنا حرام ہے، لیکن پیچھے سے صحیح جگہ یعنی کہ مقام پیدائش میں کرنا جائز ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لڑکی سے اس کے پیچھے کے مقام سے صحبت یعنی سیکس کی، اس نے یقیناً کفر کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ قیامت کے دن ایسے شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے جس نے اپنی بیوی کے پیچھے کے راستے سے صحبت کی۔ اسی لیے بیوی کے ساتھ جانوروں جیسا کام نہ کریں۔ بات مختصر سی ہے کہ پورن موویز جیسا کچھ نہ کریں، صرف اسلامک طریقے کے ساتھ میں سوئیں اور جس طریقے سے کرنا چاہو کریں، لیکن صحبت لڑکی کے پیچھے کے راستے سے نہ ہو۔ جب لڑکی کا مہینہ، حیض، ماہواری ہو، اس ٹائم اس کے ساتھ لیٹ سکتے ہو، کس کر سکتے ہو، لیکن صحبت نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ غسل کر کے پاک نہ ہو جائے۔ غلط قسم کی موویز میں دیکھ کر ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہ چومیں، نہ چومنے پر مجبور کریں۔ یہ ایک غلط حرکت ہے۔ باحیائی ہاتھ سے ایک دوسرے کی شرمگاہ کو چھو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ صحبت کی ایک بڑی غلط فہمی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جب لڑکی سے پہلی رات صحبت کی جائے تو اس کی شرمگاہ سے خون ظاہر ہونا ضروری ہے۔ یہ خون کا آنا اس کے پاک دامن ہونے کا ثبوت سمجھا جاتا ہے۔ اگر خون نہیں آیا تو لڑکی بدچلن اور آوارہ سمجھی جاتی ہے اور لڑکی کی شرافت اور باعظمت ہونے کا شک کیا جاتا ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ آئیے اس مسئلے کی حقیقت تفصیل میں جان لیتے ہیں۔ کنواری لڑکیوں کی شرمگاہ کے اندر ایک پتلی جھلی ہوتی ہے جسے پردہ عظمت یا پردہ برکت کہتے ہیں۔ اس جھلی میں چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے جس کے ذریعے لڑکی کے بالغ ہونے کا حیض، ماہواری کا خون اپنے وقت پر خارج ہوتا رہتا ہے۔ شادی کے بعد جب لڑکا پہلی بار صحبت کرتا ہے تو لڑکے کی شرمگاہ کے اس کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے وہ جھلی پھٹ جاتی ہے۔ اس موقع پر لڑکی کو تھوڑی تکلیف بھی ہوتی ہے اور تھوڑا سا خون ظاہر ہوتا ہے، اور پھر یہ جھلی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ جھلی پتلی اور نازک ہوتی ہے، تو کئی مرتبہ کسی لڑکی کو یہ کسی معمولی چوٹ یا کسی حادثے کی وجہ سے یا کبھی کبھی خود بخود پھٹ جاتی ہے۔ لہٰذا اگر لڑکی سے صحبت کے دوران خون نہ نکلے تو اسے آوارہ بدکردار سمجھنا مناسب نہیں ہوگا جب تک کہ مکمل سرائی ثابت نہ ہو۔ جس کا پردہ عظمت کودنے، حیض آنے، زخم یا کسی حادثے یا عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے پھٹ جائے تو وہ لڑکی حقیقت میں باکردار کنواری پاک دامن ہے۔ لڑکوں کو اکثر ایک غلط فہمی اپنی شرمگاہ کے مطابق ہوتی ہے کہ وہ بہت چھوٹی ہے اور
اس سلسلے میں وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ شادی کے بعد کیا ہوگا، بیوی خوش رہے گی کہ نہیں۔ اس کے مطابق وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ غلط فہمی بے بنیاد ہے۔ پہلی بات کی شرمگاہ چھوٹی ہو کہ بڑی، یہ بات تب تک نہیں پتہ چلے گی جب تک کہ وہ کسی اور کی شرمگاہ نہ دیکھے، اور اسلام میں کسی اور کی شرمگاہ کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تحقیق سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ اولاد پانے کے لیے اور بیوی کو مطمئن کرنے کے لیے تناؤ کی حالات میں 2 انچ کی شرمگاہ کافی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز ہے جس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کے لیے جو بہتر تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ آج کچھ کمپنیاں پیسہ کمانے کی غرض میں ہمارے من میں یہ فطور ڈلواتی ہیں تاکہ ان کا سامان، دوا وغیرہ بک سکے۔ آخر میں آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اس غلط فہمی پر دھیان بالکل نہ دیں، اس بارے میں نہ کچھ دیکھیں نہ کچھ سنیں، کیونکہ یہ دیکھ کر ہی پتہ چلتا ہے۔ اگر آپ نے پہلے کبھی غلط موویز دیکھی ہیں تو اب اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں اور دوبارہ کبھی نہ دیکھنے کا وعدہ کریں۔ اس غلط فہمی سے بچنے کے لیے اپنی بیوی سے خوب محبت کریں، جس سے آپ کے دماغ میں کوئی بھی غلط خیالات نہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت طریقے سے ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔